اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون صدق الله المولانا العظیم۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور گمان سے اندازے لگانا گمان میں ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ قوم بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ جو کہ ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں، کتاب کا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اللہ امانیہ یا ایسا کہ ان کے جو بھی علماء ہیں ان سے جو سنا سنی کا سن کر جو سنتے وہی بات، یا اس کو من گھڑت من مانی لوگوں میں بیان کرتے پھرتے، یا من مانی سناتے رہتے، یا من مانی جو ہے گمان پھیلاتے رہتے اپنے دل سے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ہم کا مرجع وہ یہودی ہیں جن کے ایمان سے مایوسی ہے۔ امیون امی کی جمع ہے، یہ ہے کہ ماں بچے کی، مکہ مکرمہ ساری زمین کی، سورہ فاتحہ سارے قرآن کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی اصل ہیں۔ یعنی امی سے مراد بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے اور بھی معنی ہیں جو انشاءاللہ النبی الامی کی تفسیر میں بیان کیے جائیں گے۔ اب بے پڑھے آدمی کو یا کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کو امی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلے معنی یعنی بے پڑھے لکھے آدمی مراد ہیں، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایسے ہی رہے، یا صرف ماں والے ہیں، باپ کا ان پر سایہ نہ تھا جو انہیں تعلیم و تربیت دیتا۔ یعنی ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ جہلا ہیں جن کا حال یہ ہے کہ لا یعلمون الکتاب، اس کتاب سے توریت شریف مراد ہے اور علم سے جاننا مراد ہے یا سمجھنا، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، یا بلکہ ان کے علماء جو کچھ انہیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں اس پر اندھا دھند ایمان لے آتے ہیں اور ان کے سوا کسی کو نہیں سنتے۔ یعنی آج کل بھی ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے سنا سنی بیانات کرتے پھرتے ہیں، یا سنا سنی اقوال زرعی پیش کر دیتے ہیں، یا سنا سنی جو ہے سو قصے بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے قصے سن کر عام جہلا لوگ جو رہتے ہیں، سادے لوگ جو رہتے ہیں، وہ ان کے زبان سے سن کر اسی پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا سنا سنی کا ریلا، انہیں اس سے سنا، انہیں اس سے سنا، اس میں کیا کیا تحریریں ہیں، کیا کیا تبدیلیاں ہیں، اس بندے نے صحیح حقیقتاً صحیح عالم سے سن کر صحیح بیان کیا، وہ بیان اگلا چلنے والا بندہ پھر صحیح سنا، یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ من گھڑت باتیں پھر چلتے پھرتے وہ ٹیڑھی میڑھی ہوتے جاتی ہیں۔ قصے اور جو تفاسیر ہیں وہ من گھڑت، اس نے اس کو سنایا، اس نے اس کو سنایا، اس نے اس سے سنا، یہ سنا سنی کا ان کا ریلا چل پڑتا ہے۔
تو ایسے سنا سنی سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی مستند عالم نہ ہو، اس کی زبان سے ہم نہ سن لے، اس وقت تک کسی حدیث کو یا کسی تحریر کو ہم اس کے اوپر پورا بھروسہ نہ کریں یا اس بات کو نہ مانیں۔ آج کل کے لحاظ سے بھی یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے توریت شریف مراد ہیں اور علم سے جاننا مراد ہے یا سمجھنا، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ علماء جو کچھ انہیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں اس پر اندھادھند ایمان لے آتے ہیں اور ان سے سوا کسی کو نہیں سنتے۔ لطف یہ ہے کہ اہل کتاب کہلاتے ہیں مگر کتاب سے بالکل ناواقف ہے، جیسا کہ آج کل اہل حدیث کی کتابوں کے صحیح نام بھی نہیں لے سکتے مگر کہلاتے ہیں اہل حدیث۔ لکھے نہ پڑھے نام عبد الفاضل، یعنی فاضل نام رہنے سے فاضل تھوڑی ہو جاتے، عالم فاضل تھوڑی ہوتے، ویسے نام کے لوگ ہو گئے ہیں۔ اسی نقطے کے لیے امیون کی قرآن کریم نے یہ تفسیر فرما دی، الا امانیہ، یہ کتاب کا مستثنی متصل ہے یا منقطع۔ امانیہ کی جمع ہے اور اس کے چند معنی ہیں: دل خوش کن بات، جھوٹے خیالات، گھڑی ہوئی باتیں، پڑھی ہوئی چیزیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اذا تمنى القی الشیطان فی الامیین فی امانیتہ، اور قرآن کریم میں یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر آخر معنی مراد لیے جائیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ جہلا توریت شریف کے مضامین نہیں جانتے اور نہ انہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ جو ان کے علماء پڑھ کر سنا دیتے ہیں ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ تحقیق نہیں کرتے، بلکہ جو ایک عالم سنا دیتا ہے اس پر جو ہے بھروسہ کر لیتے ہیں، خود ہو کر کے اس کی نہ تحقیق کرتے نہ اس کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ توریت نہیں جانتے مگر صرف بغیر معنی سمجھے زبانی پڑھ لینا۔ ان دونوں صورتوں میں یہ مستثنی متصل ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا کہ امانیہ سے وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھیں، مثلاً یہ کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے ہیں، جو چاہے کریں، ہماری پکڑ نہیں، یا یہ کہ ہمارے باپ دادا خدا کی مرضی بدل سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ خدا ہم کو پکڑے گا تو وہ جبراً چھڑا دیں گے، یا یہ کہ یہود کو 7 یا 40 دن سے زیادہ عذاب نہ ہوگا، یا یہ کہ یہود کی شریعت قیامت تک باقی ہے، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ نبوت و رسالت بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، غیر اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس صورت میں یہ مستثنی منقطع ہے، یعنی وہ کتاب سے بالکل دور ہیں، صرف انہوں نے اپنے علماء کی گھڑی ہوئی باتیں یاد کر رکھی ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی ان کے پاس ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں، محض خوش اعتقادی سے مانے ہوئے ہیں، یا انہیں خود بھی ان باتوں کا یقین نہیں، محض بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اپنے دین پر اطمینان اور یقین تو مسلمان ہی کو حاصل ہے،
آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پڑھے لکھے ہندو اور سکھ وغیرہ مسلمانوں سے قرآن پاک پڑھ کر دم کراتے ہیں، مسجدوں کے دروازے کے خاک اپنے بیماروں پر ملتے ہیں، بلکہ اب تو آریہ اور عیسائی سوسائٹیاں بھی عملی طور پر قرآن کریم کی طرف آ رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے دستور العمل بنا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض ہندوؤں کو جب جانکنی کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ اب ان کو کہیں کہلواؤ، یعنی اسلامی کلمہ پڑھواؤ۔ یعنی بعض ہندو ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کا دم نہیں نکل رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے تو کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کو جو ہے اسلامی کلمہ پڑھو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں، تب جا کر کے ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ ایسا یہ ہندوؤں کے اندر بھی یہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے جبکہ سارے صحابہ عربی دان تھے، بتاؤ اس وقت کون بے سمجھ پڑا تھا؟ نیز اس سے پہلے یہود کا ذکر ہو رہا ہے، بعد میں انہیں کا ذکر ہے، پھر بیچ میں یہ ایک آیت مسلمانوں کے لیے کیسے آ گئی؟ نیز اس کے آخر میں وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی وہ نرے گمان ہیں، یعنی کتاب اللہ کب چھوڑ کر اپنے گمانوں کو عقیدہ بنا بیٹھے ہیں۔ ان مسلمانوں کا یہ حال کہاں ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ثواب کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ قرآن کے مقابل اپنی رائے قائم کرنے کو، غرض کہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس سے مسلمانوں کو ایک عبادت یعنی تلاوت سے روکنا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے ان کو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اس آیت کو مسلمانوں کے اوپر ڈھال دیتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے اوپر اتری ہوئی ہے، آپ کے دور میں اتری۔ وہ وَمِنْهُمْ، ان میں سے اکثر لوگ جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، نہ کتاب کے بارے میں ان کو معلومات ہے، تربیت ہے، اور وہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ تو یہی آیات کو تلاوت کر کے آج کل کے مسلمانوں کے اوپر وہ یہ تفسیر پیش کر دیتے ہیں کہ خالی قرآن پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، ثواب نہیں ملتا، بلکہ جو ہے سو اس کو سمجھو، پڑھو، اور جو ہے سو یہ جاہلوں کی طرح مت کرو۔ یہ ان اوقات میں قوم بنی اسرائیل کے اوپر اتری ہوئی آیت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ اصل میں توریت وغیرہ کے اندر کی باتوں کو پوری طریقے سے نہیں جانتی، بلکہ من گھڑت بتا کر کے، انون ہو کر کے، یعنی امی رہ کر کے، نہیں جان کر کے، جاہلانہ اعتبار سے من گھڑت جو ہے اپنے دل سے باتیں لگاتی ہیں، نہ کہ یہ مسلمانوں پہ وارد ہے بلکہ قوم بنی اسرائیل پر ہے۔ اہل کتاب میں بعض وہ جہلا اور بے پڑھے لکھے بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنی مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گھڑ کر کہی ہیں، انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا اور اپنے خیال میں ان کو توریت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا لب لباب نکال لیا۔ وہ جہلا توریت کی عبارت بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے، مگر لطف یہ ہے کہ انہیں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں بھی موجود ہیں، ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں جو قرآن کریم اور حدیث کی تحریف معنوی میں دن رات مشغول ہیں۔ بعض مسلمان کفار وہ ہیں جو غیروں کی مرضی پر اپنا دین و مذہب اور قوم قربان کرنے پر تیار ہیں،
بعض جہلا بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اردو ترجمے دیکھ کر کچھ نوٹ لگا کر رکھے ہیں اور اپنے کو بڑا عالم، مفسر، محدث جانتے ہیں۔ اس زمانے کی اکثر اردو تفاسیروں کا یہی حال ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، دینی معارف نظری ہیں نہ کہ بدیہی، جن کو بہت غور و فکر سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ، دینیات میں یقین ضروری ہے، ظن اور گمان ناکافی ہے۔ تیسرا فائدہ، عقائد میں تقلید حرام ہے۔ ہم مقلدین صرف فروعیات میں مقلد ہیں، نہ کہ عقائد میں، یعنی ہم توحید و رسالت، حشر و نشر وغیرہ کو صرف امام اعظم کے قیاس سے نہیں جانتے بلکہ دلائل یقین سے جانتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، گمراہ کن عالم اور اس کے پیرو و جاہل دونوں برابر کے گمراہ ہیں، اگرچہ عالم کا عذاب دو گنا ہے، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کن بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مستند علماء ہیں ان کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔